العلم نور العلم نور العلم نور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب سے عافیت سے ہوں. حاضرین، آج کے درس میں حاضرین سامعین و ناظرین، آج کے درس میں ہم آج چند ایسی موضوع روایات کا ذکر کریں گے جو عوام میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کہا جاتا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، یوٹیوب سلطنت مصطفیٰ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، لائک اور کمنٹس کریں اور ایسی تحقیقات کی ویڈیو گھر بیٹھے سب سے پہلے حاصل کریں، کیونکہ ہمارا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اپنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کا کام اور دین کی خدمت ہم سے لے لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں چن لے. حضرات محترم، چند روایات میں سے آج کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. پہلی روایت کی واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت سر پر گٹھلی اٹھا کر مکہ مکرمہ سے جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اس سے گٹھڑی لے کر خود اپنے سر پر رکھ لی. جب اسے اپنی منزل پر پہنچا دیا تو اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص جو لوگوں کو ان کی آبائی دین سے پھیر کر ایک نئے دین کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اس سے بچ کر رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں ہی ہوں. وہ بڑھیا آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھ کر ایمان لے آئی. اس روایت کا حکم کیا ہے؟ یہ واقعہ من گھڑت اور موضوع ہے اور کتب احادیث میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے اور خطباء نے اپنی طرف سے اس کو بڑھا چڑھا کر لوگوں میں مشہور کر دیا اور کہیں سے کہیں تک پہنچا دیا ہے. مدینہ منورہ کے ایک عالم نے اس کو موضوع قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے موضوع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عورت یہودی تھی اور یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے. حالانکہ مکہ مکرمہ میں یہود تھے ہی نہیں تو ان کی بوڑھی کیسے مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی. دوسری روایت یہ مشہور ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. اس روایت کا حکم حضرت الشیخ عبد الفتاح ابو غدا لکھتے ہیں کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ یہ لوگوں کا کلام ہے، لہذا اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں اور یہ حدیث من گھڑت اور موضوع ہے اگرچہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو گئی ہے. اور تیسری روایت یہ مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سین بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں شین ہے. یہ خطباء اور نقیبوں نے بہت زیادہ مشہور کیا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، اس وجہ سے وہ اذان میں اشہد کی جگہ اشہد پڑھا کرتے تھے. تو لوگوں کے اعتراض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان دینے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے صبح ہی نہیں ہوئی معاذ اللہ. اس روایت کا حکم کیا ہے؟ قال ابن کثیر لا اصل له. حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے.
امام ابراہیم الناجی علیہ رحمہ کا قول ہے کہ الشیخ الامام العلامہ ابراہیم الناجی علیہ رحمہ نے اپنی ایک کتاب میں تحریر کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی گواہی دے کر اور اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے سردار حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر اشہد نہیں پڑھا، بلکہ وہ جب بھی پڑھتے تھے اشہد ہی پڑھتے تھے۔ امام اجلونی علیہ رحمہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ متعدد علماء تواریخ نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بلند اور خوبصورت آواز اور فصیح کلام فرمانے والے تھے، اور یہ جو مشہور روایت ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا، یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی گستاخیہ کر رہے ہیں، اور عوام ہے کہ ان سے گستاخیہ سن کر ان پر پیسے پھینکتے ہیں۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اذان نہ دینے کی وجہ سے دن نہ ہوا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی طرف سے منسوب یہ واقعہ بھی عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے اذان نہ دی، بلکہ کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو طلوع ہونے سے روک دیا۔ پھر جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ اس روایت کا یہ واقعہ حدیث کی کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں میں ویسے مشہور ہو گیا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور علماء کرام نے اسے بے بنیاد اور موضوع قرار دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں موضوع روایت بیان کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روایت بیان کرنے سے پہلے روایت کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔